تو کوئی ایسی جگہ نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا۔ کتنی عجیب و غریب بات تھی، میں نے خود ہی انہیں چھوڑا تھا، ان سے دور ہو گیا تھا، میں ان کی مشکلات میں ساتھ نہیں دے سکا تھا، اور اب میری آرزو تھی کہ وہ ایک بار پھر مجھے نظر آ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں تھا میری زندگی میں، نہ صحیح، لیکن بہرحال جینا تو ہے۔ وقت کچھ اور گزرا تھا، میں نے کسی کی قدموں کی آہٹ سنی، کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونک کر دیکھا تو نیاز اللہ صاحب تھے، بڑی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں، نیاز اللہ صاحب عجیب سے انداز میں بولے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ دوبارہ بولے، کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے اور خلاف مذہب بھی۔ ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی، مگر تم نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے کہا۔ تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب۔ ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، اٹھو ہمارے ساتھ چلو، ہمیں شرف میزبانی بخشو، جب چاہے جہاں چاہے جانا چاہو چلے جانا، بھلا ہم راستہ کیوں روکیں گے؟ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب، میں نہایت منحوس انسان ہوں، انتہائی سبز قدم، جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، یہ نحوست وغیرہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کو منحوس بنا سکتا ہے؟ خیر چھوڑو، کیا ہم ایک بار پھر اپنے غریب خانے پہ چلنے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ جو حکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ راستے میں نیاز اللہ نے کہا، نام ابھی تک نہیں جانتے ہم تمہارا؟ مسعود نام ہے میرا۔ ماشاء اللہ، وہ بولے اور خاموش ہو گئے۔ فاصلہ طے ہوا، اندر عزیزہ موجود تھیں، مجھے دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرا دیں۔ آپ لے آئے انہیں ابا جان؟ میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن تسلیم نہیں کیا۔ اتنی بری ہوں؟ انہی سے پوچھو، مسعود نام ہے ان کا۔ بول ہی نہیں رہی میں ان سے، یہ خود جواب دیں، عزیزہ نے کہا۔ جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے۔ ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہ ہوگا۔ جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی، شمسہ میری بہن ہے، وہ سب مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میری ماں، میرے باپ، میرے ماموں، سب میری نحوست کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کو بہن کی شکل میں دیکھا، کچھ نظری دھوکہ ہو گیا تھا۔ آپ کے پیچھے بہت سے ارمان لے کے آیا تھا۔ یہ خیال تھا میرا کہ اب میرے ماں باپ بھی نظر آ جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں۔ جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے، خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے ہماری فکر نہ کریں۔ کاش آپ کو علم ہے کہ ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں؟ میں چونک پڑا۔ ہاں مسعود میاں، آج ہم بھی جاسوس بن گئے تھے، تمہارا تعاقب کرتے رہے ہیں، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو، اور جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے بھی مجھے اپنائیت برتی ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ ہمارا اور ہمارے خدا کا ہے، اسے ہمارے درمیان ہی رہنے دو، اور تم غسل کر لو، جاؤ بھائی، ہم نے آج ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی، میں ہنس پڑا۔ میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں ناشتہ بھی کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہے میں نے۔ جائیے، وہ غسل خانہ ہے، عزیزہ نے کہا، اور میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میری سسکیوں سے متاثر ہو گئے ہیں بیچارے، مگر میں کسی قیمت پہ ان کے ہاں پڑاؤں نہیں ڈالوں گا، میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا اور پھر دونوں باپ بیٹی گھیر کر بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے، پہلے ہمارے بارے میں سن لو۔ ہمارا نام نیاز اللہ ولد ضمیر اللہ ہے، سانسی ہی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، گو ہم نے آدھا ہندوستان دیکھا ہوا ہے لیکن قیام یہیں رہا۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئیں اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اکلوتے تھے جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پر خود ہی کچھ بزرگوں کی کرم فرمائی سے شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ شادی ہو گئی، مگر اہلیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکیں
और अपनी एक निशानी छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गईं। हमने अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी बेटी अजीज़ा को सौंप दीं और हम बाप बेटी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन बेटियों का साथ कच्चा होता है। अजीज़ा बेटी की शादी की हमने और बिल्कुल ही तन्हा रह गए। तकदीर ने अजीज़ा के शौहर को ज़िंदगी की मोहलत नहीं दी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अजीज़ा सिर्फ 6 माह सुहागन रहकर बेवा हो गई और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। हमने भी ढलती उम्र के पेशे निगाह ज़मीनें फ़रोख्त कर दी और कुछ ऐसी जायदाद खरीद ली जिससे किराया वगैरह हासिल हो सके। अब ये छोटा सा घर है, हम बाप बेटी हैं और याद अल्लाह है, बस इसके अलावा ज़िंदगी का कोई और मसरफ़ नहीं। इससे तुम्हें यह अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है और इसके बाद हम ये हक़ रखते हैं कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछें। ये बेबसी, ये यासियत तुम पर क्यों तारी है? देखो मियाँ, गुरेज न करना। तुम्हें अंदाज़ा है कि इंसान ही इंसान का दोस्त भी होता है और दुश्मन भी, लेकिन हमें दोस्तों में तसव्वुर करो। बाकी रहा जहाँ तक तुम्हारे वहम का ताल्लुक़, तो हो सकता है तो कि तुम्हारे तजर्बात तुम्हें ये एहसास दिलाते हों। हमारा मसला ज़रा मुख्तलिफ है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें एक आज़ादी ज़रूर दी जाती है, वो ये कि अगर कुछ बताने से ख़ुद तुम्हें नुकसान पहुँचे तो फिर हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाहिशमंद हैं इस बात के कि तुम हमें अपने बारे में बताओ कि चिराग से चिराग ही जलते हैं। हो सकता है तुम्हारी मुश्किल का कोई हल हमारे पास हो। इस बात से इनकार ना करना कि कुदरत परेशानियों को दूर करने के लिए रास्ते मुतय्यन करती है और इन रास्तों से गुरेज करने का मतलब है कि परेशानियों को खुद पर नाजिल रखा जाए। मैं इस मुखलिस शख्स का चेहरा देखता रहा। अल्फाज तो समझ में आने वाले थे, लेकिन मेरे तजर्बात कुछ और ही कहते थे। देर तक खामोश रहा। अजीज़ा ने कहा, अब्बा मियाँ, ये हमें इस काबिल नहीं समझते, आप इन्हें मजबूर ना करें। कितनी कोशिशें कर चुके हैं आप, उन्होंने हमें अपना समझा ही नहीं। रहने दें अब्बा मियाँ, हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खिदमत करें और जब तक ये यहाँ रहना मुनासिब समझें उनकी खातिर मदारत करें। गैर वाकई कभी अपने नहीं होते। मैंने अजीज़ा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अजीज़ा बहन, आप बराहे करम ऐसी बातें ना करें। मैं तो मोहब्बतों को तरसा हुआ इंसान हूँ। मैं तो अपने भरे पूरे घर से महरूम हो चुका हूँ। मैं किसी से गुरेज क्या करूँगा? हाँ, ये मेरा तजर्बा है कि जिसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है मुसीबत का शिकार हुआ। अगर आप मुसीबतें ख़रीदना चाहती हैं तो मुझे अपनी ज़ुबान खोलने पे एतराज़ नहीं। हाँ मियाँ, हमसे बात करो, हम मुसीबतें ख़रीदना चाहते हैं, नियाज़ुल्लाह बोले। तो फिर मुख्तसरन मेरी कहानी ये है कि अच्छे भले घर का फ़र्द था। दिमाग में खन्नास पैदा हुआ, तन आसानियाँ अपना ली और हाथ पांव हिलाए बगैर दौलत के हसूल का ख्वाहां हो गया। इस सिलसिले में कुछ ऐसे रास्ते अपनाए जो नाजायज़ थे। ऐसे लोगों की तलाश में सरगर्दा हो गया जो जंतर मंतर से दौलत के हसूल का जरिया पैदा करते थे, और एक ऐसे शैतान के जाल में फंस गया जिसने मुझे कुछ ऐसे कामों के लिए मजबूर किया जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था। उसके अताब का शिकार हुआ और मुसीबतों में गिरफ्तार होता चला गया। वालिदैन छिन गए, खुद दरबदर हुआ, सब कुछ हाथ से निकल गया और इसके बाद से मारा मारा फिर रहा हूँ। अब ना माँ बाप का पता है, ना बहन भाइयों का। अकेला हूँ और ज़िंदगी की सऊबतों में गिरफ्तार। नियाज़ुल्लाह साहब ने मेरे इन मुख्तसर अल्फाज पे गौर किया, मुझे देखते रहे, फिर बोले, ज़रा हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अपना हाथ सीधा आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मेरी हथेलियों को सूंघा। देर तक सूंघते रहे और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अंदाज़ा होता है कि कुछ सिफली अमल के ज़ेरे असर हों। मैंने उन्हें जिस कदर मुख्तसर तफसील बताई थी वो एक तरह से मेरे लिए यूँ इत्मीनान बख्श थी कि इसमें भूरिया चरण का बराह रास्त तस्करा और इनके अमल के बारे में कोई तफसील नहीं थी, और ये मैंने इसलिए किया था कि नियाज़ुल्लाह साहब को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन नियाज़ुल्लाह साहब ने सही तज्जिया किया था। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है ये काला जादू नापाक चीज़ है और इसके करने कराने वाले कमबख्त अनोखी कुव्वतों को हासिल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई छोटा मोटा आमिल इसका तोड़ करने की कोशिश करता है तो खुद भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। इसलिए आम किस्म के लोग जो कारोबारी तौर पे ये सब कुछ नहीं करते, इस चक्कर में नहीं पड़ते। अलबत्ता तुमने ये तो सुना होगा कि जहर का तरियाक जहर ही में होता है और लोहे को लोहा काटता है। इसके मिज़दाक एक बात फौरी तौर पे मेरे जहन में आई है। अब देखो ना, तुमने कम अज़ कम कुछ हकीकतें बताई तो मेरे जहन में भी कुछ ख्याल आया। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकता हूँ। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से नियाज़ुल्लाह साहब को देखा
اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، راما نندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد اس کے میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا، پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پہ نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے سب اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا نہیں رہا تھا، لیکن دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کمبخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے، بڑا گیانی بنتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر عام لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہی ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسہ مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے، لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام راما نندی ہے بقول نیاز اللہ صاحب کے، ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بھوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنی ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر راما نندی کے پاس چل پڑے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوامی مٹھ چلنے کے لیے کہا۔ راستے میں وہ مجھے راما نندی کے بارے میں بتاتے رہے، پھر ہم سوامی مٹھ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاپ کر رہے تھے، بہت عجیب اور ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اینٹوں کے ڈھیر، ٹنڈ منڈ درخت۔ ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے راما نندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا، ذرا انہیں بتاؤ نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خاموشی سے راہداری میں سیدھا چلا گیا، مگر نیاز اللہ صاحب وہیں رک گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مضبوط بدن کا لمبا دڑنگا آدمی، جس کا صرف زیریں بدن ڈھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی مالا پڑی ہوئی تھی، کسرتی بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بڑھے ہوئے اور نہایت غلیظ نظر آ رہے تھے، تیزی سے آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے وہی سوکھا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا، عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ صاحب نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کوئی 10 قدم آگے بڑھ کر اچانک وہ شخص ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کی بڑی اور کالی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، تھیکا پن تھا۔ ایک لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا تھا کہ وہ ایک پراسرار اور خطرناک آدمی ہے۔ جس جگہ سے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ نہ ہموار اینٹوں کے درمیان سے سنبھل کر نکلنا پڑا تھا، اور جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ پورے کھنڈر میں بہت زیادہ عجیب جگہ تھی۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ، جس کی چھت بے حد اونچی تھی۔ اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا، جس میں چند شمعیں روشن تھیں، مگر ان کی روشنی ناکافی تھی، اور ہال کے بیشتر حصے تاریک تھے۔ جگہ جگہ مرگ چھالے بچھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوترے کی شکل میں چنی ہوئی تھیں، ان پر بھی ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک کمنڈل رکھا ہوا تھا۔ قوی ہیکل شخص نے ایک دری نکالی اور اسے ہمارے لیے زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف جگہ ہے، اور یہ زمین تو ہوتی ہی پاک ہے، وہ بولا اور ہنس دیا۔ زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پہ تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں، سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگوں سے ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصر راما نندی سے میرا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ راما نندی نے میری داستان سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
میں ان تمام باتوں سے خوب محظوظ ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا، رامانندی جی، میں نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہانی سناتے ہوئے میں ایک خوف کا شکار ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ صاحب کو اپنی داستان سنا دی تھی، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول سے میں نے جسے بھی اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے وہ یقینی طور پہ موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کا خطرہ ہے، مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت رہی ہے۔ رامانندی چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بھتیجے، جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے، کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور کوئی مہاگرو یہاں اندر نہیں آ سکتا۔ کتنا ہی بڑا گیانی ہو، اپنی حدیں ہوتی ہیں، یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہو گے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ صاحب غصیلے لہجے میں بولے، اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو میاں، زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور وقت جو کچھ بھی پیش کرے گا وہ اللہ کا حکم ہوگا، نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے ایمان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کرو، یہ سارے معاملات رامانندی سمجھتا ہے، اسے بتاؤ اور میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان رہا ہوں رامانندی جی۔ مختصراً میں نے نیاز اللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان بتائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک اچھے شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد صاحب ایک نیک اور دیندار آدمی تھے، مگر میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو مجھے ان کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے بھوریا چرن ملا اور اس نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے صلے میں اس نے بھی مجھ سے ایک کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رامانندی کو پیر بھاگن کے مزار کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد کے واقعات سنائے کہ میرے گھر پہ کیا بیتی، بعد میں حکیم سعد اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کی گھاٹ اترے، منحوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل رہا اور اس نے زندگی کس طرح مجھ پر تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے دربدر ہوئے اور میں کس طرح نیاز اللہ صاحب کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی اور وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کے مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ان سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ میں خود تو نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ کیا؟ رامانندی نے پوچھا۔ میرے ماں باپ، ماموں، بھائی بہن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کرنے لگیں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو میں ان کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ بس اتنا ہو جائے کہ بھوریا چرن میرے اہل خاندان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب پہلی بار اس کام کے لیے پیر بھاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوش شبہ منظر دیکھا کہ پیر بھاگن کا مزار بلند سے بلند تر ہو گیا اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی تو میرا ذہن بدل گیا، اور اس کے بعد سے آج تک میں نے کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا اور نہ مرتے دم تک یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گھمبیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ صفری علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں ان کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔